بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے، تو آئیں اور یامی کی چھوٹی سی دنیا میں شامل ہو جائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیزوں، آج ہم قرآن کی سب سے افضل اور عظیم آیت کے بارے میں جانیں گے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیت میں سے اعلیٰ اور افضل آیت ہے۔ حضرت ابی کعب بن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر شابش دینے کے لیے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، ابو المنذر، تجھے علم مبارک ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن اسقر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا یعنی مسجد نبوی سے متصل مہاجرین کی رہائش گاہ میں تشریف لائیں تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، یعنی کہ پوری آیت الکرسی ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلاً وسواس، جادو اور خوف وغیرہ سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے محافظ مقرر فرمایا۔ اس دوران میں ایک شخص آیا اور غلہ چرانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے ہر صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، میں محتاج آدمی ہوں، بال بچے دار ہوں اور سخت حاجت مند ہوں، لہٰذا مجھے معاف کر دو۔ چنانچہ میں نے اسے معاف کر دیا اور چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی شدید حاجت کا اظہار کیا اور بال بچوں کا شکوہ کیا، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار رہنا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، چنانچہ میں اس کی گھات میں بیٹھ گیا۔ وہ آیا اور پھر سے غلہ چرانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اب تو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دے، میں غریب آدمی ہوں، عیالدار آدمی ہوں، بال بچوں والا ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ میں نے رحم کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی شدید ضرورت کا شکوہ کیا اور عیالداری کا واسطہ دیا، مجھے رحم آ گیا، لہٰذا میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار رہنا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں تیسری بار اس کی گھات میں بیٹھ گیا۔ وہ آیا اور پھر غلہ چرانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، یہ تیسری بار ہے، اب تو میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جاؤں گا۔ ہر بار تو وعدہ کرتا ہے نہیں آؤں گا لیکن پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا، اچھا، میں تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں جن سے اللہ تجھے فائدہ دے گا، لیکن اس کے بدلے مجھے چھوڑ دے۔ میں نے پوچھا، وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا، جب تو رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، ایک فرشتہ ساری رات تیری حفاظت کرے گا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ یہ سن کر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابو ہریرہ، کل رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا، میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تجھے نفع پہنچائے گا۔ چنانچہ اس کے بتانے پر میں نے اسے چھوڑ دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا۔ اس نے بتایا کہ جب تو رات کو اپنے بستر پر آئے تو اول سے آخر تک آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ رات بھر تیری حفاظت کرے گا اور شیطان بھی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو کہ خیر اور بھلائی کے بہت زیادہ حریص ہوتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں کہا، بلکہ فرمایا ہاں اس نے تجھ سے سچی بات کہی ہے، لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ تجھے معلوم ہے 3 راتوں سے تیرا واسطہ کس سے رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شیطان تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ آیت الکرسی شیاطین کے شر سے محفوظ رکھنے والی آیت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس کھجوروں کے گودام تھے۔ ایک روز انہوں نے کھجوروں میں سے کچھ کمی محسوس کی تو رات کو نگرانی کے لیے بیٹھ گئے۔ اچانک ایک بالغ لڑکے کی عمر جیسا لڑکا آیا اور آ کر سلام کیا۔ ابی بن کعب نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا جن ہو یا انسان؟ اس نے جواب دیا جن ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ہاتھ دیکھا تو اس کا ہاتھ کتے کی طرح تھا تو کتے جیسے بال بھی تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے تعجب سے کہا کیا جن ایسے ہوتے ہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں، اور جنوں کو معلوم ہے کہ ان میں سے میرا جیسا طاقتور کوئی نہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہاں کیسے آئے ہو؟ جن نے کہا ہمیں پتہ چلا تھا کہ تم صدقہ کرنا پسند کرتے ہو، لہٰذا تمہارے کھانے سے اپنا حصہ لینے آئے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہمیں یعنی انسانوں کو کون سی چیز تم سے محفوظ رکھ سکتی ہے؟ جن نے پوچھا کیا سورہ بقرہ سے آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ سکتے ہو؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں پڑھ سکتا ہوں۔ جن نے کہا جب تو صبح کے وقت اسے پڑھے گا تو شام تک ہم سے پناہ میں آ جائے گا، اور جب شام کو پڑھ لے گا تو صبح تک پناہ میں آ جائے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا خبیث نے سچ کہا۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ اور آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے، جو شخص بھی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں۔ اسے نسائی نے دن اور رات کے اعمال میں روایت کیا ہے۔ تو آج میرے عزیزوں ہم نے آیت الکرسی کے بارے میں جانا۔ آیت الکرسی ایک بہت عظیم آیت ہے، بہت افضل آیت ہے اور آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، صبح کو آیت الکرسی پڑھیں، رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھیں۔ یہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھتی ہے، یہ ہمیں چور سے محفوظ رکھتی ہے، یہ ہمیں ہمارے گھر کو چوری ہونے سے بچاتی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ ہم ہر قسم کے وسوسے سے بچتے ہیں، کسی طرح کا وسوسہ ہمیں نہیں آتا ہے اور آیت الکرسی ہماری حفاظت کرتی ہے۔ اور سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ ہمارے جنت میں جانے میں مددگار ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ ہر فرض نماز کے بعد اگر ہم آیت الکرسی کو پابندی سے پڑھا کریں، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ جنت میں جانے سے ہمیں کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اور رات کو سونے سے قبل آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے بستر پر لیٹنے سے قبل آیت الکرسی پڑھی اس پر اللہ کی طرف سے ایک نگران مقرر کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو شیطان سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور شیطان صبح تک اس کے قریب بالکل نہیں آ سکتا، اور شیطان کی ہر بری حرکت سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی اس کی بری حرکتیں مثلاً وسوسہ، جادو، خوف وغیرہ جو وہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے اس سے وہ شخص محفوظ ہو جاتا ہے اور چین کی آرام کی نیند سوتا ہے۔
تو میرے عزیزوں، آیت الکرسی سونے سے قبل ضرور پڑھ لیا کریں۔ آیت الکرسی آپ کو ہر قسم کے خوف وسوسے برے خواب سے بچائے گی۔ یہ آیت الکرسی آپ کی حفاظت فرمائے گی۔ فرشتہ آپ کے سرہانے کھڑا رہے گا اور صبح تک آپ کی حفاظت فرمائے گا ہر قسم کے شر سے، شیطان کے شر سے، شیطان کے وسوسے سے۔ تو آج ہم رات کو سو نہیں پاتے ہیں، آج ہمیں ڈر لگتا ہے، رات میں طرح طرح کے خواب آتے ہیں، ہم ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے کلام سے دور ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو ہماری اور کیا حالت ہوگی؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے کلام کو پڑھیں، اپنا معمول بنائیں، اللہ کے کلام کو پڑھ کر اپنی حفاظت کریں۔ اپنے بچوں کو بھی اللہ کے کلام کو پڑھنے کا عادی بنائیں، اپنے بچوں کو اللہ کے کلام کو پڑھائیں، اللہ کے کلام کو یاد کرائیں، آیت الکرسی یاد کرائیں، درود شریف یاد کروائیں۔ اپنے بچوں کو ہم بہت شوق سے ان سے انگلش پوئٹریاں، پوئم سنتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ ان پوئٹری پوئم کو، یہ دنیاوی کتابیں تو پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے کلام کو تو پڑھائیے۔ پہلے افضل تو اللہ کا کلام ہے نا، یہ تو دین اور دنیا دونوں میں آپ کی حفاظت کرے گا، ہمارے بچوں کی حفاظت کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو پہلے دین کی باتیں سکھائیں، اللہ کا کلام سکھائیں، آیت الکرسی سکھائیں، تاکہ وہ بچہ بھی عادی ہو۔ روز خود آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہر قسم کے آفات سے دور رکھے گا انشاءاللہ، اور ہمارا بچہ محفوظ رہے گا۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا بچہ محفوظ رہے، اس کی حفاظت ہو، تو آیت الکرسی سے بڑھ کے اور کیا چیز حفاظت کرے گی؟ آیت الکرسی پڑھ کے ہمارا بچہ سوئے گا تو صبح تک فرشتے اس کے سرانے کھڑا رہے گا اور فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم اپنے بچوں کا آیت الکرسی پڑھائیں، آیت الکرسی یاد کروائیں، تاکہ ہمارا بچہ رات کو روزانہ پڑھ کر سوئے اور عادی بنے، اس کی عادت ہوگی تو وہ ہمیشہ پڑھے گا۔ انگریزی کتابیں، انگریزی پوئٹریاں تو ہمارے بچوں کو بائی ہارٹ یاد رہتی ہیں، لیکن آیت الکرسی کتنے بچوں کو یاد ہے؟ تو آیت الکرسی اپنے بچوں کو ضرور یاد کرائیں اور انہیں پڑھائیں۔ تو آخر میں میرے رب سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہمارا رب راضی ہو، اور ہمیں ہر اس عمل سے دور رکھے جو ہمارے رب کی ناراضگی کا سبب ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کو اگر میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن میں کلک کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ کے ذریعے مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اگلے ویڈیو میں پھر بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔